بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 29۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ سر پہ رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جا، ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا، اس میں ابھی تک حابیل اور قابل کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ پیچھے آیتوں میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ قابل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، تو یہ اسی کی دوسری کڑی ہے۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ اگرچہ اپنے دفاع کا اگر کوئی راستہ نہ ہو تو حملہ آور کو قتل کرنا جائز ہے۔ مطلب قابل حابیل کو قتل کرنا چاہ رہا تھا، اگر حابیل بھی اس پہ حملہ کرتا اور وہ قتل ہو جاتا قابل تو وہ جائز ہوتا، لیکن حابیل نے احتیاط کی اور اس نے اپنا یہ حق استعمال کیا اور اس نے یہ کہا کہ میں اپنے بچاؤ کا ہر طریقہ اختیار کروں گا مگر تمہیں قتل کرنے کا اقدام نہیں کروں گا۔ ساتھ ہی اس نے یہ جتلا دیا کہ اگر تم نے قتل کا ارتکاب کیا تو مظلوم ہونے کی بنا پر میرے گناہوں کی تو معافی کی امید ہے، مگر تم پر نہ صرف اپنے گناہوں کا بوجھ ہوگا بلکہ میرے قتل کرنے کی وجہ سے، یعنی مجھے قتل کرنے کی وجہ سے کچھ میرے گناہ بھی تمہارے اوپر لاد دیے جائیں گے، کیونکہ آخرت میں مظلوموں کا جو حق ہے وہ ظالم کو دلوانے کا ایک طریقہ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ ظالم کی جو نیکیاں ہیں وہ مظلوم کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں کافی نہ ہوں گی تو مظلوم کے گناہ جو ہیں وہ ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس بات میں بڑا خیال رکھیں کہ حق والوں کو حق دیجیے۔ اگر یہ ممکن نہ ہوا تو روز محشر آپ کی ساری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جس کا آپ نے حق مارا ہے، اور اگر یہ پورا نہ ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہ آپ کے کھاتے میں ڈال دے گا، اور اس وقت تو صرف نفسی 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 کا عالم ہوگا، یعنی اس وقت صرف اپنی پڑی ہوگی اور ایک نیکی کے لیے۔ اور بعض لوگوں کا تو اس وقت یہ معاملہ ہوگا کہ ایک نیکی اگر ان کو مل جائے تو وہ جنت میں جا سکتے ہیں، لیکن وہ ایک نیکی لینا بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ اس وقت حق والے اللہ کے پاس جائیں گے، مظلوم اللہ کے پاس جائیں گے، جن کو تنگ کیا ہوگا، جن کو گالی دی ہوگی، جن کو مارا ہوگا، جن کو ستایا ہوگا دنیا میں رہتے ہوئے اور اس کا ازالہ مرنے سے پہلے نہیں کیا ہوگا۔ تو یاد رکھیں اتنی مشکلوں سے نیکیاں ہوتی ہیں، نماز پڑھنا، وضو کرنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن روز محشر پھر یہ ساری آپ کی، چاہے آپ کی نیکیاں پہاڑ کے برابر بھی ہوں، اگر حق والوں کو حق نہ دیا ہو تو یہ سارا پہاڑ نیکیوں کا ان کو دے دیا جائے گا۔ تو بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، اس نے اسے قتل کر ڈالا جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ یعنی 3 قسم کے نفس ہوتے ہیں نا، نفس امارہ، نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ۔ تو یہ جو امارہ ہے نا، یہ آپ کو اکساتا ہے، یہ آپ کو قدرت دے دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بڑا جرم کرو، یعنی آپ گناہ کرو، یعنی آپ کو اطمینان، گناہ کے اوپر آپ کو اطمینان دلا دیتا ہے، اور عموماً یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس نے تو اتنا بڑا کام کیا کہ اس نے قتل کر لیا، لیکن یہ جو نفس امارہ ہوتا ہے نا، یہ آپ کو گناہ پر اطمینان دلا دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یعنی آپ کو ایک سیٹسفیکشن مل جاتی ہے کہ ایک ریزن مل جاتا ہے کہ یہ کام اگر میں نے غلط بھی کیا نا تو اس کے پیچھے یہ ریزن ہے، اور یہ سب کے اندر بیماری، اللہ معاف فرمائے۔ یہ جو نفس امارہ سے اللہ تعالیٰ بچائے کہ اس میں آپ بڑے سے بڑا، آپ دیکھو اس نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو، اور اس کے پاس ایک سیٹسفیکشن تھی کہ بھائی جو میں مانگ رہا تھا مجھے نہیں دیا گیا۔ یعنی اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، تو میں نے سے پہلے ہی بتایا کہ اس وقت کا قانون یہ تھا کہ جو 2 بہن بھائی ایک ساتھ پیدا ہوں گے ان کی شادی ایک ساتھ نہیں ہوگی، صبح والوں کی شام سے اور شام والوں کی صبح والوں سے ہوگی، اس طرح کر کے اس زمانے میں اس وقت یہ رول تھا۔ تو اب اس نے اپنے اندر ایک یہ سیٹسفیکشن پیدا کر لی کہ میں اس کو قتل اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ میں اس خوبصورت لڑکی کو حاصل نہیں کر پا رہا۔ تو دیکھیں نا، یہ جو امارہ ہے آپ کو لفظ امارہ، نفس امارہ میں انسان جو ہے وہ بڑے سے بڑا کام بڑے اطمینان طریقے سے ریزن کے ساتھ کر لیتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی کو اگر آپ نقصان پہنچاتے ہیں تو کیا آپ کو سکون آپ پا لیں گے؟ آپ کو اطمینان ہو جائے گا؟ یہ نفس امارہ ایک حد تک آپ کے ساتھ چپکتا ہے جب تک سے آپ گناہ نہیں کر لیتے، جیسے ہی گناہ آپ کر کے ہٹتے ہیں نا،
یہ آپ سے دور ہو جاتا ہے، پھر آپ کے اندر ریگریٹ، آپ کے اندر پریشانی، آپ کے اندر بے قراری، بے چینی پیدا ہو جاتی کہ یہ میں نے کیا کیا۔ تو یہ نفس امارہ اتنی دیر تک کام کرتا ہے۔ تو اگین کسی کو نقصان پہنچا کر آپ سکون نہیں پا سکتے۔ یہاں پہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ خاسرین میں سے ہو گیا، یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے، ڈیفینیٹلی وہ نقصان اٹھائے گا۔ یعنی دنیا میں جب تک وہ زندہ رہے گا تب بھی وہ نقصان اٹھاتا رہے گا، اور اگر دنیا میں اس کی پکڑ نہیں تو آخرت سے تو وہ بالکل نہیں بچ پائے گا۔ اور ظالموں کا ٹھکانہ آخرت میں کیا ہے؟ صرف اور صرف جہنم۔ جو یہ قابل نے قتل کیا ہے نا، اب رہتی دنیا تک یعنی قیامت تک جو قتل ہوتا رہیں گے، آخری قتل قیامت تک جو ہوگا وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں ڈالیں گے۔ تو دیکھیں یہاں پر کیا ایک چیز سبق ہمیں مل رہا ہے سیکھنے کے لیے، کہ جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے اسی طرح گناہ جاریہ ہوتا ہے۔ اگر ہم ابھی کوئی ایسا کام کریں گے، یا ہم اگر ہم خود نہ کریں، کسی اور کو کر دیں، جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، کسی نے ڈرامہ دیکھا، کسی نے کوئی گانا سنا، میں چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں، اور کہا کہ بھئی وہ گانا سن لینا بڑا اچھا ہے، یا وہ ڈرامہ دیکھنا بڑا اچھا ہے۔ آپ جتنی دیر تک وہ ڈرامہ دیکھے گا، اپنا وقت ضائع کرے گا، اللہ کی یاد سے دور رہے گا، سارا گناہ آپ کے اوپر آئے گا۔ تو بہت سوچ سمجھ کے کسی کو میسج دیا کریں، اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز جو ہے نا بس ایک دوسرے کو فارورڈ کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر اور میرے اللہ پر جھوٹ باندھے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو کیونکہ وہ دین کا کام سمجھ کے لوگ جو ہے وہ عجیب عجیب قسم کی روایتیں اور معاملات جو ہے وہ شیئر کرتے رہتے ہیں، اس سے بھی بچیں، کیونکہ جو لوگ اگر انہوں نے پڑھا اور اس پر عمل کیا اور اگر اس کے اندر صداقت نہ ہوئی تو پھر سارا گناہ آپ کے اوپر پڑے گا۔ آیت نمبر 31۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے۔ وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسے کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا، پھر تو بڑا ہی پشیماں اور شرمندہ ہو گیا۔ دیکھیے میں نے آپ کو اس سے پہلے والی آیت میں بتایا نا کہ نفس امارہ تھوڑے ٹائم تک آپ کے لیے کام کرتا ہے، جب تک سے آپ گناہ کر نہ لیں، اور نفس لوامہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو ابھارتا ہے، اور نفس مطمئنہ ہوتا ہے جو آپ کو اطمینان دلاتا ہے، آپ کی نیکیوں پر آپ کو سکون دیتا ہے۔ تو میں نے ابھی پہلے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر نفس امارہ نے کام کیا، اور اس نے وہ کام یعنی اس نے اتنا بڑا گناہ کیا، اس کو قتل کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ ریگریٹ آ گیا، شرمندہ ہونے لگا، پشیماں ہونے لگا کہ میں تو کوے سے بھی گیا گزرا نکلا۔ جی جب یہ دنیا بن گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان بنائے۔ اب یہ کیونکہ یہ مرنے کا پہلا واقعہ تھا زندگی میں، یعنی دنیا بننے کے بعد کسی کے مرنے کا یہ پہلا واقعہ تھا، تو قابل کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس نے اپنے اس بھائی کی لاش کو کرنا کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک انسان کی تربیت بھی تو کرنی ہے، ہر طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی تربیت کرتا ہے۔ تو پھر کوے کو بھیج کر یہ دکھلایا کہ اپنے مردوں کو اس طرح دفن کرو۔ تو پھر قابل نے یہی طریقہ اختیار کیا، اپنے بھائی کی لاش کو دفن کیا، اور اس کے بعد دیکھیں وہ پریشان بھی ہوا، پشیماں بھی ہوا، شرمندہ بھی ہوا۔ اس آیت میں سیکھنے والی بہت ساری باتیں، 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سب سے پہلے یہ کہ جب یہ اتنا بڑا کام اس نے کر لیا تو کیونکہ اس کے اندر ایک اخوت بھی تھی، یعنی بھائی چارہ بھی تھا، اپنے بھائی سے محبت، یا ایک جو اللہ تعالیٰ نے بہن بھائیوں کے اندر جو محبت کا ایلیمنٹ رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم کسی بھی طریقے سے کچھ بھی سکھا سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر دفنانے کا طریقہ ایک کوہ سکھا رہا ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیے آپ کی زندگی میں کوئی بھی آئے، آپ یہ مت دیکھا کریں کہ وہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کر رہا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو دفن کرنے کا طریقہ کوے سے سکھلا رہا ہے، حالانکہ کوے کے اندر تو وہ سمجھ نہیں ہے جو انسانوں کے اندر عقل ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو دفن کرنے کا طریقہ ایک کوے سے سکھایا ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی کا وظیفہ کس نے سکھایا تھا؟ شیطان نے سکھایا تھا۔ اور اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت ہے کہ جب باڈی جو ہے وہ زمین پہ پڑی رہے گی، پڑے جو ہے وہ خراب ہوگی، جسم سڑنے لگ جائے گا، جانور اس کے قریب آئیں گے، اس کو کھانا شروع کر دیں گے، تو اللہ کو یہ بھی نہیں پسند
کہ انسان کی اس طرح جو ہے وہ اس کی خاص طور پہ اس کی باڈی کی، اس کے جسم کی اس طرح بے حرمتی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پیارا طریقہ بتایا ہے، اس کو غسل دو، اس کی نماز پڑھو اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، پھر اس کو دفن کرو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جگہ انسان کی اتنی عزت اور اس کی اتنی ویلیو رکھی ہے، بس انسان ہم ہے نا وہ سمجھنے سے بڑے قاصر ہیں۔ یہ انسان کے لیے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ انسان کی ڈیڈ باڈی کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ اور ایک بڑی فطرت والی بات ہے، یعنی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ انسان پیدا بھی تو مٹی سے ہوا ہے نا، تو جو چیز جس کی ہوتی ہے اسی پر واپس لوٹائی جائے تو اس کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور باقی جو ہیں وہ دفن کرنے کے علاوہ جتنے بھی وہ غیر فطری طریقے، جلانا، ان کی ڈیڈ باڈی کو مسالہ لگا کے رکھ دینا اور پھر اس کے بعد اس کو تیار ویار کر کے، مطلب عجیب عجیب قسم کے ہیں، آپ دیکھیں ان سے انہی کو کتنا نقصان پہنچتا ہے۔ دفن کرنے کے علاوہ جتنے بھی جو طریقے ہیں نا وہ سب غیر فطری ہیں، جیسے جلا دینا یا باڈی پہ مسالہ لگا دینا، اور کبھی ایسی جگہ کچھ میں نے لوگوں کو تو یہ سنا ہے، کہیں مذاہب میں تو ایسا بھی ہے کہ وہ اٹھا کے جو ہے مسالہ لگا کے ایسی جگہ پہ پھینک دیتے ہیں جہاں پہ وہ چیل، کوے اور گدھ آ کے جو ہے ان کی ڈیڈ باڈی کو کھا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو دیکھیں نا قبرستان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر کسی کا پردہ رکھا ہے، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں پتہ۔ اور یہ کبھی آپ انٹرنیٹ پر جا کے ریسرچ کریں، یہ جو ہندو اپنی لوگوں کی ڈیڈ باڈی کو جلاتے ہیں وہ اتنی گندی جگہ ہے، لوگ وہاں پہ بتاتے ہیں کہ بدبو آتی، جو لوگ جلا رہے ہوتے ہیں وہ بھی اتنا منہ پر ڈھاٹا سا باندھے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی جرمس نہ لگے، کیونکہ اتنی ڈیڈ باڈیاں جل رہی ہیں۔ وہ پانی وہاں پہ سمندر بالکل قریب ہے، اس میں جا کے وہ پھر راکھ ڈال دیتے ہیں۔ بہت ہی جسے کہتے ہیں نا غیر فطری اور گندا نظام ہے۔ اور یہاں پر ایک اور حکمت کی بات میں بتاتی چلوں آپ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ زمین کو اتنا وسیع کیا ہوا ہے کہ زندہ لوگوں کے لیے بھی ہے اور یہ مرنے والوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ کیا ہم نے زمین کو پھیلا نہیں دیا ہے، زندہ لوگوں کے لیے بھی اور مردہ لوگوں کے لیے بھی۔ مردہ کا مطلب یہ کہ جب ان کو زمین میں ڈالا جاتا ہے تو زمین تو بہت وسیع ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ایک ایسے بیکٹیریا کو پیدا کیا ہے، جیسے ڈیڈ باڈی زمین کے اندر جاتی ہے نا تو وہ بیکٹیریا جو ہے وہ اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کھانا شروع کر دیتا ہے تو نہ بدبو پھیلتی، نہ کوئی بیماری پھیلتی۔ آپ دیکھیں صدیوں پرانی اگر آپ کوئی قبر کا آپ نے دیکھا ہوگا واقعہ، اگر وہ کھلتی بھی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کھلنے کے بعد جو ہے وہ بدبو پھیل رہی ہے اور بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے اس کے تحت اس کے اندر باڈی کے اندر جتنے بھی بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ سب جو ہے وہ مٹی کھا جاتی ہے، زمین کھا جاتی ہے۔ آیت نمبر 32، اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچائے اس نے گویا کہ تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیل لے کر آئے، لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم اور زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ دیکھیے بنی اسرائیل قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت چھوٹ دی، لیکن نہ یہ قتل کرنے اور قتل کروانے سے باز نہیں آتے تھے۔ انہوں نے تو رسولوں کے قتل کیے، پیغمبروں کے قتل کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہم نے بنی اسرائیل قوم کے لیے لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی ایک قتل کرو گے تو جتنی انسانیت ہے ان سب کا گناہ تمہارے اوپر پڑے گا، اور کسی ایک کو بچاؤ گے تو کسی ایک کو بچانے کا مطلب ہے کہ تمام لوگوں کو تم نے زندہ کیا۔ اور یہاں پہ یہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہیں واضح طور پر دلیلیں بھیجی رسولوں کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے، اپنا میسیج ہم بھیجتے رہے۔ کون سا میسیج؟ کہ زمین پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، زبردستی نہ کرو، کسی کو ناحق نہ مارو، نہ ان کا مال غبن کرو ناحق۔ یہاں پر ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کیا ہے کہ جو گھروں کے اندر بھی جو ظلم اور زیادتی ہوتی ہے نا، دیکھیں ظالم کا اور غرور کرنے والے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اس کا ٹھکانہ رکھا ہے جہنم۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں بچ جاتا ہے، میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے غرور کیا، یقین جانے دنیا میں وہ رسوا اور برباد ہو گئے۔ تو ہمارے گھروں میں جو یہ معاملات ہوتے ہیں نا، نند بھاوج کا ہو جاتا ہے، ساس کا ہو جاتا ہے، جو سسرالی رشتے ہوتے ہیں، داماد کا کسی سے ہو جاتا ہے، جو ڈومیسٹک پرابلمس ہوتی ہیں ہسبینڈ وائف کے اندر ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی حق تلفی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر جنہوں نے یہ کام کیا نا ان کے لیے بربادی ہی بربادی، کیونکہ نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند کہ اس کی زمین پر فساد برپا کیا جائے۔
تو جو گھریلو جو معاملات ہوتے ہیں نا ان پر بھی نظر ثانی کریں، وہ بھی انہی تحت اسی حکم کے تحت آئیں گے۔ ظلم، زیادتی اور زبردستی، یہ 3 ایسے اسٹرانگ بیہیویئر ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ ہر دوسرا شخص یا تو ظلم کا شکار ہو رہا ہے۔ اچھا، میں یہاں پر ایک بات اور مینشن کرتی چلوں، ظلم کے خلاف اگر آپ نے آواز نہیں اٹھایا تو آپ بھی ظالم کنسیڈر ہوں گے، کیونکہ حق کی تلقین کا ہمیں قرآن مجید میں بہت جگہ ملے گا۔ بہت مشہور صورت ہے سورہ عصر میں، آخر میں کیا ارشاد ہے کہ حق میں ایک دوسرے کا ساتھ دو اور صبر کی تلقین کرتے رہو، تاکید کرتے رہو۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی اس آیت میں انفسائز کیا گیا ہے کہ آپس میں حق کی وصیت کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرو۔ وصیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو مال ٹرانسفر ہو رہا ہو، اپنے پاس صرف نہیں رکھنا، دوسروں کو بھی اس سے فائدہ اٹھانا ہے، خود بھی فائدہ اٹھانا، دوسروں کو بھی اس سے فائدہ دینا ہے۔ کیونکہ جس معاشرے میں حق کی تاکید ہوگی، وصیت ہوگی، تلقین ہوگی اور اس پر عمل ہوگا، یقین جانے وہ معاشرہ جو ہے بہت بہت زیادہ امن پسند ہوگا۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، مہاجرین اور انصار جو تھے وہ حق پر بہت بہت ڈٹے رہتے تھے، صبر کی تلقین کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے جذبہ رکھتے تھے کہ قربانی دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بہت پسند کیا کرتے تھے، ان کا عمل بہت شفاف اور کلیئر ہوتا تھا، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پسند کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ حق پر ڈٹتے ہیں، نہ ظلم ہونے دیتے ہیں اور نہ ظلم کرتے ہیں۔ تو یہی ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہمارے گھروں میں جو پرابلمس آتی ہیں، خاص طور پہ بچیوں کی، ان کو یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ بھائی اب تمہاری زندگی ایسے ہی ہے، گزارو، ڈولی گئی ہے تو ڈولا باہر نکلے گا، یعنی مر کے باہر نکلنا، اور ظلم سہتی رہو۔ اسی طرح وائس ورثہ ہوتا ہے، کچھ جگہوں پہ جو ہیں وہ جو بہویں ہیں، جو بہو ہے وہ بہت گندا کردار ادا کرتی ہے کہ والدین کو جو ہے اولڈ ہاؤس میں بھجوا دیتی ہے۔ تو یہ دونوں طریقے مناسب نہیں ہیں۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ حق والوں کو حق دو گے تبھی آخرت میں جنت کے حقدار ہوگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اپنی زمین پر فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ہمارے لیے بہت میں کہتی ہوں بڑا اور جامع جو نمونہ ہیں وہ ہمارے لیے رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کس طریقے سے حق کی تلقین کی، صبر پر عمل پیرا ہوئے، تو انہی کی زندگیوں سے ہمیں سیکھنا ہے نا۔ دیکھیں بنی اسرائیل قوم ان کو کیوں مار دیا کرتے تھے، کیوں ان کا قتل کرتے تھے؟ تو ان کو اس چیز کا ڈر ہوتا تھا کہ یہ تو حق پر ہیں، اگر ہم ان کی بات سننے لگ جائیں گے یا ہمارے بیچ میں یہ رہنے لگ جائیں گے تو پھر ہمیں اللہ کی بتائی ہوئی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی، پھر ہمیں مال متاع اپنا چھوڑنا ہو، کیونکہ وہ جوا کھیلتے تھے، وہ سود لیتے تھے، حرام کاری کرتے تھے، شراب پیتے تھے، ان سب سے ان کو دور نہیں ہونا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے کہ گناہ میں لذت ہے، اور اس طرح کی زندگی کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تو بجائے یہ کہ اپنے آپ کو سدھاریں، وہ رسولوں کا قتل کر دیا کرتے تھے۔ بس اس کا خیال رکھیں کہ ہر آیت کے اندر ہمارے لیے کیا میسیج ہے، یہ آیت، یہ صورت ہمیں کیا بتا رہی ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اس آیت کے اوپر، اس صورت کے اوپر کس طرح عمل پیرا ہونا ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک عمل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔